سامنے مجھے ظاہر ہے کہ ایک بندہ پڑھانے والا ہو اور اس کو چہرے پڑھ کر بھی کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ بالکل میرے خیال ہے تھک چکے ہیں، وقت نہیں ہے کیونکہ زوال کا وقت ہوا چاہتا ہے اور گھڑی کے بھی 12 بجنے والے ہیں، لگتا ہے کہ چہرے کے بھی 12 بجنے والے ہیں۔ تو میں کوئی لمبا چوڑا باز نہیں کروں گا، آپ کی سماعتوں کو اور آپ کی جذبے کو اور آپ کے تھکاوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ میں چند قرآن پاک کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ توجہ کریں گے، اللہ رب العزت مجھے حق بولنا اور آپ کو سمجھنا، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور یہ ایصال ثواب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مل بیٹھنے سے ہمارے بزرگوں جو جانے والے ہیں، چلے گئے ہیں، ان کو کوئی ہم عالم برزخ میں فائدہ پہنچا سکیں۔ بے شک کیونکہ حضور کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال کا دروازہ اللہ بند فرما دیتا ہے۔ ان کے تمام اعمال کا دروازہ، سخی تھا تو سخاوت بند ہو گئی، ڈاکٹر تھا تو اس کی ڈاکٹری، حکیم تھا تو اس کی حکمت ختم ہو گئی، ہنرمند تھا تو اس کی ہنرمندی رک گئی۔ لیکن آج کے دور میں اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ بعض اوقات ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں جی جو مرنے والا تھا مر گیا، ہمارے بیٹھنے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے بیٹھنے سے ایک بات یاد رکھیں، مرنے کے بعد اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے لیے بخشش کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بخشش کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر بخشش کا دروازہ بند ہوتا تو اللہ کبھی بھی نماز میں یہ حکم نہ دیتا کہ پڑھیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز میں کیوں حکم دیا؟ تو حضور کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ قبروں میں اپنی گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر جائیں گے، اور جب قبر سے محشر کے دن اٹھیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا حضور قبر میں تو عمل ہوتا نہیں ہے، وہ گناہ کدھر جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جو پیارے اپنی اولاد چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا، اللہ نے ان کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بخشش کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بولیں، نہیں بخشش ہوتا، کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ ایک باپ کی ہم کلخانی پہ جمع ہے، باپ ایک ایسی ہستی ہے، بلکہ میں آپ کو آسان کروں اس کا معنی کہ باپ ایسے پیر کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی ولی اپنے مرید کے لیے دعا مانگے، خدشہ ہے کہ وہ رک جائے نہ قبول ہو، خدشہ ہے کہ وہ رک جائے نہ قبول ہو۔ کوئی غوث دعا مانگے اپنے مرید کے لیے، یہ ڈر ہے کہ وہ اللہ نہ قبول کرے، لیکن یاد رکھیں کہ باپ وہ پیر ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تھکے بیٹھے ہیں، بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا سننے کی، جتنی دیر بندہ سن سکتا ہے وہ سنتا ہے، میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں، یہ یوں سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ باپ وہ پیر ہے، میں اس الفاظ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں، باپ وہ ولی ہے، یہ بھی چھوٹا لفظ ہے، باپ وہ غوث ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی میرے کا؟ یار غوث سے بڑا بھی درجہ میرے پاس ہوتا تو میں باپ کو وہ بھی دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کہتے ماحول بدلے، تھوڑا سا ادھر آئیں۔ ایک آیت یاد رکھیں میری بات، آج ہماری امت پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے۔ ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ پڑھ لینا، حضور فرماتے ہیں 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے لوگوں نے علماء کو بس سٹیج کی زینت بنا دیا، بس ایک آیت کریمہ ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر عمل کا موقع بھی نہیں ملا تو تب بھی 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 رکعت پڑھنے سے افضل۔ باپ وہ غوث ہے، جب زبان سے دعا کر دے اپنی اولاد کے لیے، رب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اس دعا کو میں کبھی رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔
आपने एक जुमला लिखा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, लिखा हुआ कि ये मेरी माँ की दुआ है, ये सब मेरी माँ की दुआ है। यार माँ का कोई सानी भी नहीं, ये बात मेरी याद है, माँ का कोई सानी भी नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि बाप की दुआ का कोई असर नहीं है। हम क्यों लिखते हैं, गलत फहमी क्यों आ गई हमारे मुसलमानों में? ये किसने डाल दिया कि माँ, ये सारी सब मेरी माँ की दुआ है? इसलिए लिखते हैं कि माँ क्योंकि हर वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहती है। बेटा तूने खाना नहीं खाया, खाना खा ले। बेटा तूने कपड़े नहीं पहने, सफेद कपड़े हैं, कपड़े मैले हो गए हैं, बेटा तू सोया नहीं है। वो इजहार करती रहती है, बाप सिर्फ इजहार नहीं कर सकता। कभी अकेले बैठकर ना बाप से पूछें तो सही कि अब्बा जान बताएं आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो एक मुस्तकबिल की तरफ निगाह डाल के बैठा है, तुम्हारे मुस्तकबिल को देख रहा होता। अगर मैं भी इजहार करने लग गया तो मेरा बेटा तो खत्म हो जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी बाप झिड़क दे देना, झिड़क, ये मैं नौजवानों को अर्ज कर रहा हूँ, कभी बाप झिड़क दे दे, उस झिड़क में भी मोहब्बत का समंदर होता है। बेशक बेशक। इमाम मालिक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। ये वो इमाम हैं जिन्होंने पूरे जिंदगी में मदीना में जूती नहीं पहनी। आजकल मुझे किसी मसलक से कोई दुख नहीं है, मुझे मसलक से इख्तलाफ और झगड़ा नहीं है, दुख है। मैंने कलमा पढ़ने वालों को हुजूर की शान पर बहस करते हुए देखा। अल्लाह अकबर। कलमा पढ़ने वाला, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला अपने नबी की शान सुनकर बहस कर रहा है। यार दुख की बात नहीं है। कोई हिंदू बात करे, बहस करे, उसका दुख नहीं लगता। वो भी मुस्तफा का उम्मती, वो भी नबी का कलमा पढ़ने वाला। यार मुझे बताएं, पीर की शान बयान हो, मुरीद खुश होता है या नाराज होता है? बाप की शान बयान हो, मैंने बाप का लफ्ज लिया, नाम लिया, सारे जिनके बाप थे सारे खुश हो गए है जी। उस्ताद की शान बयान हो तो शागिर्द को खुश होते हैं। शान बयान हो रही हो नबी की, उम्मती को खुश नहीं होना चाहिए? बेशक बेशक। और याद रखें मेरी बात में इब्तदा में ये जुमला कहना चाहता हूँ, हम बड़े खुश नसीब हैं अहले सुन्नत के लोग। आप कभी उठाकर देखे ना, जितनी मोहब्बत अहले सुन्नत ने मुस्तफा से की है, अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसी ना कर सकता है ना कोई करेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह वक्त नहीं है नारों का। ऐसी मोहब्बत ये क्यों करते हैं? बल्कि मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम वो मोहब्बत दिखा तो नहीं सकते जो सहाबा ने मुस्तफा के साथ की। हम उस मोहब्बत का करोड़वां हिस्सा भी नहीं बयान कर सकते, ना ही हम उसको प्रैक्टिकली तौर पे आपके सामने जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुझे अपने ऊपर नाज नहीं है, मुझे अपने बुजुर्गों की तरबियत पे नाज है। हमारी तरबियत करने वाले कोई दहशत गर्द नहीं है, मोहम्मद के गदागर है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कोई सहाबा जैसी मोहब्बत की खुशबू देखना चाहता है, वो अहले सुन्नत व जमात की मोहब्बत को। बेशक बेशक। माशाअल्लाह।